ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد آمنت بالله صدق الله العظيم العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أول شافع ومشفع يوم القيامة ولا فخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سارے ہم ادب کے ساتھ ذوق کے ساتھ حضور کی بارگاہ کے اندر تحیت پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المسلمین وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ. سامعین کرام، سب سے پہلے میں اس بزم کے اندر جو ہمارے علماء کرام موجود ہیں، میں تمام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس بندہ ناچیز کو اس جگہ پہ دعوت دی، اور تمام اہل محلہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس نبی کے لیے نبی ترستے رہے، آج وہ امتی اس محبوب کا میلاد منا رہے ہیں. میں 10-12 منٹ لوں گا. میں چشتی نظامی ہوں، میرا ذوق ہی ہے، میرا تعلق گولڑا شریف سے بھی ہے اور ورشہ شریف سے بھی ہے. آپ لوگوں کے اندر مجھے ورشہ شریف کی بھی خوشبو آ رہی ہے، سیال شریف کی بھی آ رہی ہے اور گولڑا شریف کی بھی آ رہی ہے. تو ذوق کو ذرا سامنے رکھتے ہوئے میں داد تو نہیں چاہتا لیکن بیداد بھی نہیں چاہتا کہ آپ بیداد بھی رہے، لیکن آپ کے سماعتوں کے ساتھ جب بھی کملی والے کا نام نامی ٹکرائے تو آپ نے سبحان اللہ ضرور کہنا. جس چہرے نے، میں ابتدا کر رہا ہوں، جس صورت کے لیے اتنے خوبصورت اشعار پیش کیے، میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. جس صورت کے لیے کتنے خوبصورت فرماتے ہیں کہ اللہ کی ہستی کی پہچان محمد ہے. اللہ کی ہستی کی پہچان محمد ہے، اس خالق مطلق کی برہان محمد ہے. اور صورت بھی بشر کی ہے، سایہ بھی نہیں ان کا، جو نور خدا ہے وہ انسان محمد ہے. اور سامعین کرام، خاص کر آپ کے لیے یہ اشعار میرے پیر و مرشد حضور سید انوار حسن شاہ صاحب فرماتے ہیں: بن حب نبی کوئی مومن نہیں ہو سکتا، ایمان کی گر پوچھو ایمان محمد ہے. آگے مقطع کے اندر آپ لکھتے ہیں، یقیناً آخری لمحات کے اندر آپ کا یہ اشعار لکھا گیا. آپ لکھتے ہیں: کیوں خوف ہو محشر میں اعمال کی پرشش کا، کیوں خوف ہو محشر میں اعمال کی پرشش کا، کاشف میری بخشش کا سامان محمد ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، وسائل سنت، کاشف میری بخشش کا سامان محمد ہے. اللہ تعالیٰ ان اشعار کے توفیل پیر صاحب کی بخشش فرمائے اور ہم گناہگاروں کی بھی بخشش فرمائے. میں یہاں پہ اپنی محترم المقام شخصیت جن کی وجہ سے آج میں یہاں موجود ہوں، میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، تم تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہو، میں کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ میرے والد محترم الحاج قبلہ قاری محمد عبدالجلیل صاحب کی کامل بخشش فرمائے. ان کے اللہ تعالیٰ مجھے نقش قدم پر صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین کرام، اب موضوع کی طرف آتا ہوں. آپ دیکھیں، کائنات کے اندر کوئی بھی شخص، کوئی بھی چیز پہلے آتی ہے، اس میں بعد میں اس کے اندر وہ کوالٹیاں ہوں، وہ اس کے اندر خواص ہوں تو وہ مشہور ہوتا ہے، اس کی پہچان ہوتی ہے، اس کو لوگ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یار یہ کس پائے کا ہے، جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں. لیکن ایک کملی والے کی ذات وہ ہے جو آئی بعد میں منوائی پہلے گئی. اور کوئی کہے کہ یہ حدیث پاک ضعیف ہے، کئی دماغ ہوتے ہیں، یہ آپ نے کسی کا قول پیش کر دیا، کسی اللہ کے ولی کا، کسی اور فرمان کا. میں قرآن مجید سے بات کر رہا ہوں. سورۃ صف 28واں پارہ میرا رب فرماتا ہے: وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو جمع کر لیا اور سامنے بٹھا کر اپنا تذکرہ نہیں کیا بلکہ کملی والے کا تذکرہ فرمایا. ایک نبی ہو کر اپنا تذکرہ کرتے، کملی والے نے ساری زندگی کس کا تذکرہ کیا؟ رب ذوالجلال کا تذکرہ فرمایا. لیکن انبیاء جتنے بھی آئے اول سے لے کر جناب عیسیٰ تک
ہو گئی ہے. ایک کتاب ہے انجیل، ایک کتاب ہے زبور بھی کتاب ہے، تورات بھی کتاب ہے. جناب عیسیٰ پہ اترنے والی کتاب کے اندر ہر لفظ تبدیل ہو چکا ہے، کر رہے ہیں، لیکن ایک کملی والے پہ اترنے والی کتاب قیامت تک کبھی تبدیل نہیں ہوگی. کس طرح خود کملی والا بے مثل و بے مثال ہے، جس کا ذکر خود رب کر رہا ہے، وہ قرآن جو اس کی روح پہ اترا اس کا ذمہ بھی خود رب اٹھا رہا. سامعین کرام، میں اپنی گفتگو کو آگے لے کر چلتا ہوں. انجیل برناباس کے اندر تبدیلی ہو گئی ہے، لیکن میں جس کتاب کا حوالہ پیش کر رہا ہوں ذرا سماعت کرے. بائبل کے اندر، بائبل یہ جو ہے آج مسیح برادری اس کتاب کو بھی پڑھتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں انجیل کے اندر تبدیلی ہو گئی ہے، ہم نہیں مانتے. جو وہ نہیں مانتے تو ہم حوالہ کیوں دیں؟ ہم اس کا حوالہ دیں گے جن کو وہ مانیں گے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں ذرا خوبصورت بات، یقین مانے ذوق تازہ ہوگا. اپنی سماعتوں کو ذرا کھول کے بیٹھے. سامعین کرام، اس کے اندر انجیل جو ہے بائبل کتاب کے اندر کیا لکھا ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ لکھتے ہیں someone is coming soon who is greater than me. فرمایا اپنے جو ماننے والے ہیں ان کو کیا بتایا؟ فرمایا someone is coming soon who is greater than me, so much greater than I am not even worthy to. فرمایا stoop down like a slave and untie the step of sandal. میں اس کا آپ کو ترجمہ کرتا ہوں. فرمایا حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جو سامنے والے تھے، فرمایا میرے بعد جو آنے والا ہے اس کا مقام بڑا بلند ہے، اور اتنا بلند ہے کہ میں اس کا امتی بھی ہونے کے قابل نہیں ہوں. سبحان اللہ کہتے ہیں، میں اس کا امتی ہونے کے قابل بھی نہیں ہوں. سامعین کرام، انبیاء کی عاجزی دیکھے اور محبت عشق رسول دیکھے. تم کملی والے کا کلمہ پڑھ کے ان کا کھا کر ان پہ زبان کھولتے ہو. آؤ تو صحیح بارگاہ رسالت مآب کے اندر نبیوں نے میرے آقا کا کس طرح تذکرہ بیان کیا. آگے لکھتے ہیں میں اس کا امتی ہونے کے قابل بھی نہیں ہوں. سامعین کرام، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری حدیث سے بات پیش کر کے اجازت طلب کروں گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ 1000 بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال میں ادبی. شاعر کہتا ہے میں اپنی زبان کو منہ کو 1000 بار بھی گلاب اور مشک سے دھو لوں، لیکن پھر بھی کملی والے کا تذکرہ میں سمجھتا گستاخی سمجھتا ہوں. لیکن حدیث پاک سن کر آپ کو انشاءاللہ ذوق تازہ ہوگا. سامعین کرام، میرے آقا نے فرمایا کہ بروز قیامت انا اول شافع و مشفع یوم القیامت ولا فخر. آپ دیکھیں کملی والے کا مقام دنیا کے اندر آئے نہیں، عالم ارواح میں حضور کے ترانے تھے، اور جب آپ کائنات کے اندر جلوہ افروز ہوئے، نبیوں کا ذکر آج ہو یا نہ ہو، فرمایا اے نبی ہم نے تیرے ذکر کو تمہارے لیے بلند فرمایا. آج بھی وہ تذکرہ ہو رہا ہے. کیوں؟ فرمایا کان جدن فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ عرش پہ طرفہ دھوم دھام. ارے کان جدھر لگائیو تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیو تیری ہی داستان ہے. سامعین کرام، میرے آقا نے نہ صرف دنیا کے اندر یہ کہا کہ میرا مقام اعلیٰ ہے، افضل ہے، بلند ہے، لیکن شان دیکھیں کملی والے کی. میدان محشر لگا ہوگا، ساری امتیں کھڑی ہوں گی، ان کے نبی بھی کھڑے ہوں گے، 120 صف لگی ہوگی، امت محمدیہ کھڑی ہوگی، سارے نبی اپنے ممبر کے اوپر جلوہ افروز ہوں گے، لیکن کملی والا ممبر پہ نہیں، سامنے کھڑے ہو کر اپنی امت کے لیے شفاعت کے لیے دعا کر رہا ہوگا. فرمایا سارے نبی بیٹھے ہوں گے ممبر کے اوپر، اپنے ممبر کرسی کے اوپر، اپنی شان کے مطابق. فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. قرآن کی نص سے اپنے اپنے مقام کے اوپر رتبے کے مطابق، شان کے مطابق جلوہ افروز
اٹھاؤں گا, کیوں نہیں اٹھاؤں گا؟ فرمایا آواز آئے گی سل. فرمایا اے محمد اپنی جبین کو اٹھائیے اور ہاتھ بھی انا اول. کملی والے نے فرمایا سارے نبی بیٹھے ہوں گے, امتی کھڑی ہوں گے, لیکن سب سے پہلے میں شفاعت کے لیے اٹھوں گا. یہ کوئی ناول قصہ کہانی نہیں, میں احادیث سیاست کی معتبر کتب حوالہ پیش کر رہا ہوں. انا اول شافع, سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا, اور پھر صرف کروں گا نہیں, ومشفعن, میری شفاعت کو قبول کیا جائے گا. یوم القیامت ولا فخرا, اور میرے کائنات کے باسیوں, میرے ماننے والوں, اس کے اوپر مجھے فخر نہیں ہے, یہ فقط اس کی شان ہے, یہ میرے کملی والے کا مقام ہے. آج جس جگہ پہ مقام محمود پہ کھڑے ہو کے تمہارے اور مجھ جیسے گنہگار کے لیے کملی والا ہاتھ اٹھائے گا, نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں میرے پاس 3 منٹ باقی رہ گئے جو مجھے ملے ہیں, اپنی گفتگو سے یہ ختم کروں گا. تذکرہ ہوتا ہے, حضور کے خصائص ہوتے ہیں, اور کیا ہوتا ہے حاضری لگ جائے تو یہ بھی بڑی بات ہے. آپ بیٹھے ہیں نا, آپ کے سامنے جتنے بھی چہرے میرے سامنے موجود ہیں, یہ ضروری نہیں تجھی کو نظر سے دیکھیں, ارے مرنے والے تیری تصویر پہ بڑھ جاتے ہیں. ہم تو کملی والے کے وہ غلام ہیں کہ جس جگہ تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے, ہم نے قطرے پہ کیا اور نہ دریا دیکھا. ہمیں جو نقشبندی ہو, چشتی ہو, نظامی ہو, قادری ہو, سہروردی ہو, جس جگہ ہمیں یار کی بو آئے گی ہم اس محفل میں مر جائیں گے. ہمیں تو یار کے تذکرے سے ہے, ہمیں اور کسی بات کی پرواہ نہیں, جس جگہ کملی والے کا تذکرہ چھپ جائے گا. لوگ کہتے ہیں کہ اشعار, میں کہتا ہوں میں چشتی نظامی, اور میں جب باز کرتا ہوں یقین مانے اس کے سامنے میرا میٹر ہے, کوئی یہ بڑے پن نہیں ہے, بلکہ میں یہ بات علنیان کہہ رہا ہوں, کوئی گھر سے یاد کر کے نہیں جاتا, جب بھی میں بولتا ہوں اس کا قلم ہو جاتا ہے, اور شعر یاد کر کے نہیں آتا, اس کی عطا ہے تا یافتم خبر اسباب علوم دل داتا و مہر ہاں شاہد کردار. میرے علی شاہ فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اوپر تھوڑا سا علی کے علم کا دروازہ کھلا ہے, تب سے میں مالا مال ہو گیا. اور یہ شعر میں پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں اسی شفاعت کے بارے میں. چراغ گورا حضور نصیر ملت بول اٹھے, فرماتے ہیں جب کملی والا منبر کے اوپر مقام محمود پہ کھڑا ہوگا, کہتے ہیں نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا, نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا, جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے, جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے. یہ کملی والے کے خصائص ہیں, فضائل ہیں, جتنا بھی ہم دور چلے جائیں بات ختم نہیں ہوگی. قلم ٹوٹ گئے یا رسول اللہ, آپ کی اصحاب کا ایک باب بھی ختم نہ ہوا. تو ان لوگوں کی بڑی محبت ہوتی ہے محلے والوں کی. میں یہاں پہ فرمایا کہ یدخل الجنت, فرمایا کہ کملی کان رفیقی فی الجنہ. حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں جس نے کملی والے کے اس لنگر کے اندر 1 روپیہ خرچ کیا, کان رفیقی فی الجنہ, وہ جنت کے اندر میرا ساتھی ہوگا. اور فرمایا فقط احیاء الاسلام, حضرت عمر فرماتے ہیں جس نے کملی والے کی میلاد کے لنگر میں 1 درہم خرچ کیا, فقط احیاء الاسلام, اس نے اسلام کو زندہ کر دیا. یہ ان لوگوں کی بڑی محبت ہے, ہر سال یہ محبت کا ثبوت دیتے ہیں.